میں ملتمس ہاں عرض گزار ہاں سیدزادے حضرت پیر سید محمد برہان حیدر شاہ صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فلا اقسم بمواقع النجوم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا رسول اللہ انظر علینا یا رسول اللہ انظر علینا یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بعد غم مغرق خذ بیدی سہیلنا اشعلنا. اما بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی تو میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک اہل بیت اطہار دے سونے ذکر دی سونی محفل شریکہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت نال حضرت علامہ مولانا قاری سعید احمد فریدی صاحب زیدہ شرف ہو اور آپ کی پوری ٹیم نے ساتھیاں نے مل کے لجپالا دے ذکر دی محفل سجا کے مینوں تو تانوں پاکاں دی گلاں کرن دا موقع دتا ہے. اللہ پاک انہاں دی کوشش کو قبول فرمائے اور اس نے اجر عظیم عطا فرمائے تے اللہ وحدہ لا شریک اس ذکر دیاں برکتاں میرے تے تواڈے گھراں وچ جان تو پہلے پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے. ماشاءاللہ میرے مسجد کے خوبصورت نام، نورانی چہرے، یقیناً علم دے اعتبار نال، عمر دے اعتبار نال، شہود و تقویٰ دے اعتبار نال، تجربے دے اعتبار نال میرے تو سینئر لوگ بیٹھے نے اور بالخصوص روحانی صاحب قبلہ مناؤ کے فریدی صاحب نے جنہاں پھر زیارت کروا دی تھی. مجھے نہیں سی پتا کہ آپ تشریف لے گے لیکن یقین جانو بڑی خوشی ہوئی. بڑی شفیق شخصیت، بڑی پیار کرنے والی شخصیت. اللہ پاک ان علماء دا سایہ تادیر بسے توفیت ساڈے سیرت تے قائم و دائم فرمائے. لو جی دوسرے شریف دے رہن والے ہو اے دعائیہ ابتدائیہ جملے سن جڑے میں بولنے سن دے بولنا ہے. ٹھیک ہے، سپیکر والا کھیڈی ویسل مارتا ہے شاہ پکھا بند کر دے وہ بھی بند ہو گیا. پانی نہ بند کرے جو ہے سمجھ آئی جی. تے میں خطبہ ترنم میں پڑھنا چاہتا سا تہاڈا مزاج ویکھ میں آکھیا قرآن کر کے شوق گزرن پورا کر نہیں جا کے ایتھے ٹائم بچا پڑا. میں خطبہ بھی ترنم نہیں پڑھیا. لمبی طویل بنن دا سوال پیدا نہیں ہوتا. جویں قاری صاحب فرما ہے چونکہ اگے بھی جانا ہے میرے ادا جان دی کار ہوے گی لیکن ایک یاد رکھیا جی گل پاویں میں ایک سناواں میں سنانی چاہتا لمبی طویل میں بن سکتا ہی نہیں کسی صورت بھی. ایک مسئلہ کہ اے علماء سونے چہرے دیکھ لو انہوں پوچھو اگر تہاڈا پنڈ والے ہوئے نا تو بھی نہ کھلو ہوئے میں تمہیں آپ آنا پورے پاکستان کو جڑا تہاڈے پسند دا آمدی ہوئے انہوں جا کے پوچھ لے کہ مسئلے دی تمہیں گل دسا لگا. ایک کوئی یہ نہ سمجھے شاہ پتہ سب کچھ جوش دوار واسطے کرنا مسئلے دی گل ہے انہوں نے پوچھ لو. اگر انہوں کو نہیں جڑا تہاڈے پسند دا عالم دین ہے انہوں پوچھ لو جا کے مسئلے دی گل ہے. شاہ جی بولو کہنا کی چاہتے ہو دسنا یہ چاہنا پنڈ والے ہو ہر پھرلو کھاتے کی زبان تے پاکاں دا ذکر میرے کوئی جلدی نہیں میرے اتنے 2-3 منٹ لگ جان تو میرے بارے میں اگا جا کے پھر سنو میں کی آتے ہیں علماء تے ہے نہیں ہے تو آڈے واسطہ اتنے تھوڑی روڈ شیڈنگ میں تیانے در لانا ہر پھرلو کھاتا جڑا پیکا گاما بھجا پنا ایرا غیرہ نتو خیرہ ایک ہی زبان تے پاکاں دا ذکر نہیں ہوگا. میرا اللہ بڑا پاک غیرت ہے بڑا پاک غیرت ہے. میرا اللہ وید ہے اے زبان انہاں دے ذکر دے قابل ہے. پیڑ والے یاد رکھیا کہ مولویوں نے ڈائلاگ نہیں پاک زبان چنی ہوئی زبان سلیکٹڈ زبان جنہاں دا رزق پاک ہوئے پاک زبان پاکاں دی گل کرتی ہے. جیڑے تے میرے نبی تے نبی دی آل دا نوکر بن کے سبحان اللہ کہی جاؤ گے تو مبارکباد پیش کرنا اللہ تھوڑی زبان کو
دے ذکر واسطے قبول فرما لے تے جڑے پانڈے بن کے بیٹھ رہے انہاں واسطے تسی بھی دعا کرے جی اسی بھی دعا کران گے اور او دا او گناہ جدی وجہ تو دی زبان تو سبحان اللہ نہیں پہندا اج تے ذکر حسین دا صدقے اللہ معاف کر چھڑے اللہ تے مہربان ہے نا اور اج دا صدقے اللہ اپنا معاف کر چھڑے تے جڑا جتنا بڑا چودھری ہوے چپ رہے میرے چودھری تو ویسی بڑی الرجی ہے میں آپ نبی دا کمی ہاں اور نبی دا کمی نوں نبی دی گل سنانا ہے ہر چودھری چپ رہے ہر نبی دا کمی بولے میں سپیکر تو منہ کرا کہ تو سمجھ آ میں کی کہنا ہر چودھری چپ رہے ہر نبی دا کمی میرے نال بولے ٹھیک ہے جی ہن سر نہ مارے جے کمی جڑا زبان لایا جے اگر تسی مینوں مسکرا کے اجازت دیو تو میں گل شروع کرنا چاہتا بیٹا والے پتہ نہیں گل ہے ہاں میں طالب علم اس گل دا اعتراف میں بچے نہ بزرگاں دا میں بچہ ہاں جواناں دا میں بھائی ہاں طالب علم جی قاری صاحب فرما رہے ہیں لائیو چلتی ہونی ہے تو ویڈیو تک ریکارڈ ہونی پئی ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ کا پیسے میرا جو میں تمہیں سناواں گا میرے پورے معزز مجمع میں جو ہر بندے کو پورا حق حاصل ہے کہ شاید میں اس گل تو مکمل نہیں میرے دا بنا دیو ثبوت دیو پروف دیو کتھوں پڑھ دیو پے میں تمہیں نام بتانا میں تھوڑا ذمہ دار ہوں سنانا بھی میری ذمہ داری بخانا بھی میری ذمہ داری شعر میرا ذوق ہے اللہ میں نے خوش گلو بنایا میں شعر جگہ پڑھ لیا اور شعر تقریر نہیں یہ تقریر اللہ دا قرآن نے نبی دا فرمان ہے اگر تہاڈا مزاج جو ہے تو میں شعر ضرور پڑھاں گا ادروائز پھر تک چلا گے اچھا ہن گل شروع کریے پھر نبی پاک کے غلاموں قرآن ہن پڑھ لو میں ایک یاد رکھے کہ یا قرآن پڑھاں گا یا نبی دا فرمان پڑھاں گا دوسری گل نہیں کراں گا صرف حضور دی گلاں کراں گا قرآن ہن پڑھنا گھر جا کے پڑھ لے میں تدریس شروع کی تو جو فرمائیو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اے میرے سونے محبوبہ اے بندو ہاتھ چہرے والے اے بندے دی زلفاں والے آمین میاں کنڈنا والے سین دے سیریاں دے لڑیاں والے اے گڈا دے ہتھاں والے ہنڈا دے چہرے والے اثر دے زمانے والے جان والے ہماری جنتی والی ہماری زبان والے اللہ شریک نے فرمایا میرے سونے محبوبہ خدا بھی خدائی دیا بادشاہ تیرا رب پاک قرآن کے اندر ارشاد فرما دے سونا فلا اقسم بمواقع النجوم کملی والے میں رب لوں اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگ دے پھر سنو قرآن میری بات نہیں میری گل ہوئے چوک کے پنڈوں مار سکو میری کی اوقات ہے میری کی حیثیت تسی میرے گل سنو بند ہو جاؤ کہ دنیا کا مفتی ملوان دی گل اور بے شک نہ منگے دے جے رب دا قرآن پڑھا مڑ سینے نہ لایا پھر سنو قرآن کی اندر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم کملی والیا میں رب نو اس جگہ کی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگ دے بولو جتھے تارے کیونکہ جھٹکا ماحول میں چکی چکی گل دار بجا کے مطلب میں نہیں جانا سمپل گل کرا کر کے سادہ بندہ میری گل سمجھے اللہ فرماتا محبوبہ اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے نکل سنیو تانوں پتہ ہے تارے کتھے ٹوٹ کے نکل مینوں بھی نہیں پتا مینوں بھی نہیں پتا تانوں بھی نہیں پتا مینوں بھی نہیں پتا جاؤ کسے بڑے تو بڑے مومن کو پوچھو علامہ صاحب یہ تارے کتھے ٹوٹ کے نکلے وہ کہ پتر مینوں نہیں پتا نہ تانوں سمجھ آئی پہلا لے نہ مینوں سمجھ آئی آج بھی جدید سائنس نے ریسرچ کی ہے تحقیق کی ہے جڑے نوجوان سائنس پڑھتے ہیں پتہ ہے سائنس آندی ہے اگر تارا ٹوٹ کے ڈگے میں رک کے بولا کہ تینوں سمجھ آؤں میں جملہ کی میں بول رہا سائنس آندی ہے اگر فار ایگزامپل اگر ایسا ممکن ہوئے اگر تارا ٹوٹ کے ڈگے جتھے ڈگے زمین کا وہ ٹکڑا تباہ کر چھڑے برباد کر چھڑے بہتر کر چھڑے زمین سبزہ اگانا چھڑتے گئے اور سائنس آتی ہے اگر تارا ٹوٹ کے ڈگے جتھے ڈگے زمین کا وہ ٹکڑا تباہ ہو جائے ربا کا محبوبہ اس تھان دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگ دے رہے جتھے تارے ٹوٹ کے سمجھ آ گئی ہے جتھے تارے ٹوٹ کے بولو بولو جتھے تارے ٹوٹ کے اور سنیو نہ تو سمجھ آئی نہ میں سن بھی کیڑی تھا ہے جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگ دے آؤ تو میں بتانا میرے نبی نے صحابہ نبی کی مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے فلا اقسم بمواقع النجوم محبوبہ اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹوٹ کے نکل صحابہ سوچی پہلے وہ کیڑی تھا ہے وہ کیڑی تھا ہے تو میں کہنا ہمیں ڈسکس کر کے کس دوسرے کو وہ یار تینوں پتہ ہے کہ تارے کتنے ٹوٹ کے ڈگ دے
نہیں پتا. اچھا یار تو ذرا سر تو سینئر تینوں پتہ ہے؟ پتہ نہیں. تینوں پتہ ہے؟ نہیں. تینوں پتہ ہے؟ نہیں. ہم حدیث میں مکانا جس نے صحابہ پڑھیا قرآن تے صحابہ نو سمجھ نہ آئی کہ کیڑی تھاں کہ ستارے ٹوٹ کے رہندے نے تے سنیو قرآن پھر بولیا اوے نبی دا نوکرو جدوں کسے مسئلے دی سمجھ نہ آوے تے میرے یاد دے بوئے تے آیا کرو. صحابہ مسیطوں اٹھے حضور دے گھرے کھولتے یا سیدی یا رسول اللہ حضور تواڈے قدماں تو ساڈا ماں پیو قربان جائے مدینے دے لاڑیا رب فرما دے فلا اقسم بمواقع النجوم محبوبہ اس جگہ دی قسم جتھے تارے ٹٹ کے ڈگدے آقا وہ کیڑی جگہ ہے جتھے تارے ٹٹ کے ڈگدے نبی دے غلامو صحابہ فرما دے ساڈی گل سن کے ساڈا مسئلہ سن کے ساڈا سوال سن کے فقاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی پتہ لیا بہو حضور مسکرائے نبی کچھ مسکرائے اسا حضور دیا دارہ مبارکہ نو تک لیا حضور نے فرمایا صحابہ اے سماجی تارے دی گل نہیں صحابہ اے سماجی تارے دی بات نہیں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بجائے مسئلہ سمجھے دے بجائے مسئلہ حل ہو دے بجائے مسئلہ سمجھ میں آؤں دے اسی تے مزید زیادہ کنفیوز ہو گئے مدینے دے لاریا کہ آسمانی تارے دی گل نہیں تے شریعت کے تارے تے ہوں بھی کوئی نہیں. سنو میرے نبی کا فرمان پوچھو نہ بات کرو کتابوں میں راز روشن کی طرح میرے نبی کا فرمانے دی شان چمک دے پیا. حضور نے فرمایا صحابہ شریعت کے تارے موجود نے آقا مہربانی کرو مسئلے دی ونڈ کرو مسئلے کی وضاحت کرو. سنو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ رب دا یار اعلان کرتا ہے اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم اور میرے صحابہ روشن تارے مصطفیٰ کے صحابہ روشن تارے اور دنیا والے اور میرا ابو بکر روشن تارا اور میرا عمر روشن تارا میرا عثمان روشن تارا میرا علی روشن تارا میرا طلحہ روشن تارا میرا زبیر روشن تارا عبد الرحمن روشن تارا میرا سعد روشن تارا میرا سعید روشن تارا میرا طلحہ روشن تارا میرا عبداللہ روشن تارا میرا انس روشن تارا میرا عباس روشن تارا میرا ابو ہریرہ روشن تارا اور میرا امیر معاویہ روشن تارا. میرے نبی نے فرمایا اور دنیا والوں رب دا یار اعلان کرتے میرے ابو بکر تو لے کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاقتدیتم تسی جتنی قدم چمو گے ہرا کے ہفتہ ہو جاؤ. تو چونکہ سنیوں میرا موضوع ذکر اہل بیت اطہار ہے موضوع ذکر اہل بیت اطہار ہے تو میرے خصوص مولا حسین ہے. حضور نے فرمایا توجہ بڑی میرے والا ہے میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم. حضرات کے لیے بتا توجہ ایسا مطلب دیو جی ضرور سے سال کھلا کر دے ذرا دل پر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی دیا حضرات کے لیے بتا جتھے میں تمہیں لے کے ہونا چاہنا. حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم میرے صحابہ روشن تارے نے. چونکہ موضوع ذکر اہل بیت اطہار ہے کہ بالخصوص مولا حسین اور حسین خون رسول بھی ہے حسین نسل رسول بھی ہے حسین آل رسول بھی ہے حسین امت رسول بھی ہے حسین صحابی رسول بھی ہے. جاؤ کسے بڑے تو بڑے مولوی نے پوچھو علامہ صاحب حسین صحابی ہے کہ نہیں اور مر کہہ سکتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا حسین صحابی نہیں. مارا سیر حسین خون رسول حسین نسل رسول حسین آل رسول حسین نواس رسول حسین امت رسول حسین صحابی رسول اور حسین دینے والے حسین میرے نبی نے صحابی بھی نے
چٹے جنہ تھاواں دیاں رب قسم چٹے میرے ورگا مولوی کما حق انہاں دی شان کیویں بیان کر سکدا ہے اسی تے انہاں دی گلاں کرنے ساری بخشش دا ذریعہ بنتا ہے کون حسین پا حسین کدی کر دے رہا تو صدقے جاواں ایک حدیث اور سنا کے پھر شعر سناواں گا تو جو ہے نا شیر کے نام میں نہ بیٹھے لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں اتنا دشوار ہے لوگوں سے چھپا کر رونا کئی مطلب مرشد شیر چھڑو کے چلو ایک حدیث اور سنو پھر شیر سنانا تفریدی صاحب میں سپیکر تو منہ پر کرنا تاکہ سادہ بندہ پنڈ دا جھٹکا بندہ میری گل کو سمجھے ایک پچھلے سال کی قبلہ گل ہے اے سال کی بات نہیں پچھلے سال کی بات ہے کہ میں اپنی کو ہڈ ورتی سنا لگا جڑی میرے نال تیرے سامنے آیا معاملہ میں پچھلے سال کی جگہ تقریر کر کے گھر واپس گیا نیندر آنے کوئی نہ تھی یا سیاپا آج کل فیس بک پر چلے سچی گل ہے کیوں میں بھی جا کے وہ جناب کو دیکھنا شروع کر رہا ہے کی ہوندا ہے اگے ایک ویڈیو میں نے موبائل سیو کیتا ہے میرے موبائل میں سیو محفوظ کیتا ہوا ہے سنیوں پنڈ والے توجہ کریا جی وہ میں ویڈیو کلپ اگے کلک کیتا ہوں شیعہ دا کردا سی شیعہ دا کردا سی انہاں پہلا جملہ انہوں نے پتہ کی بولیا انہاں کہا مومنو مارو سلام دی چھل کرو تا حضرت بابے دا فرمان سنا انہاں سلام دی چھل ماری کو 10 منٹ پورا ہی نہیں بولی نہیں گیا کوئی نہیں چھل پڑی جائی ان آکھیا پتہ کی انہوں شیعہ دا کر کیا دا پیا سنیو گل میرے کو سن لو اگو جویں تہاڈا دیڑا کیوں کہ منے دے چھڈو مولوی نوں کیڑا کیا دا پیا تسی اپنے ذہن نال اپنے مائنڈ نال سیانے لوگ کو پرے پنچایت والے لوگ کو دنا لوگ بیٹھے ہو او شیعہ دا کرن دے مومنو سلام تے چھل مارو تو مظاہرہ دے بابے دا فرمان سناوا تمہاری کیا فرمان سناوا حسنین دے بابے دا نانے دا فرمان سناوا امام الانبیاء دی حدیث سناوا پنڈ والے دی سنانا میں امام الانبیاء دی حدیث سناوا میں مزید جان کیتا بھائی شیعہ ہے تو ذکر والے بیان میں شان والے بیان میں بڑے بیان کرے گا انہیں پتہ کیا کہ انہیں کہا میرے نبی دا فرمان ہے وہ شیعہ دا بولیا انہیں کہا میرے نبی دا فرمان ہے امام الانبیاء دی حدیث ہے کہ میدان کربلا دی زمین دا وہ ٹکڑا جتھے مولا حسین دا چشم ناظرین آرام پہ کر دے انہیں کہا مومنو سہرا دے پاپے نے فرمائے کہ کربلا مردہ شریف دی زمین دا وہ ٹکڑا جتھے میرا حسین آرام پہ کر دے جتھے جسم حسین آرام پہ کر دے جتھے حسین کفر دے جتھے حسین دا جسم ناظرین ہے انہیں کہا مومنو نبی نے فرمائے کہ 40 میل تک جڑا میرے تے تہاڈے ورگا گناہگار اوتھے دفن ہو جائے حسین دی برکت نال جنتی ہے حسین دی برکت نال جنتی ہے اچھی بولو حسین دی برکت نال جنتی ہے پھر سنو میں کیا نہ پیا اگلی گل پھر بات کراں انہیں کہا میرے نبی دا فرمان ہے نبی دی حدیث ہے کہ کربلا مولا شریف دی زمین دا او ٹکڑا جتھے مولا حسین دا جسم ناظرین آرام پہ کر دے اپنے مزار القرآن وچ انہیں کہا میرے نبی نے فرمایا کہ 40 میل تک جڑا ساڈے بڑے ورگا گناہگار اوتھے دفن ہو جائے او حسین دی برکت نال جنتی ہے حسین دی برکت نال جنتی ہے حسین دی برکت نال جنتی ہے سنو سنیو اینی گل شیعہ دا کر کیتی اگلی گل میرے کو سنو میں کہی مولانا اسی تکبر منن والے اسی ضدی نہیں ہے اسی کا منن والے آتا کو میرے وال میں کہتی جے نبی دی حدیث ہے اے سید قرآن حضرت دے سر دا تاج میں وعدہ کرنا میں جس پنڈ جاؤں گا جس شہر جاؤں گا جس علاقے جاؤں گا اے حدیث سناواں گا کہ لوگوں میرے نبی نے فرمایا کہ جتھے میرا حسین دفن ہے 40 میل تک جڑا اوتھے دفن ہو جائے حسین دی برکت نال جنتی ہے میں کہلاما صاحب ایک گل سانو بھی دسنا انہیں کیا ہوگی اور میں کیا جتھے حسین ہوئے اور جتھے حسین ہوئے کہ 40 میل تک میرے ورگا گناہگار دفن ہو جائے حسین دی برکت نال اوتھے جنتی ہے اور جتھے حسین دا نانا ہوئے اور جتھے
ویک سنیا دا حوصلہ، ویک سنیا دا شرف، ویک سنیا دا جگرا، اسی نہ منن والے. میں کہ اللہ دے بندیا اسی تیرے 40 میل منی بیٹھے ہاں، تو ساڈا فٹ نہیں پڑھتے سرکار نکے نکے ہوتے ہیں. پرو کی چیمہ ساڈا گام کا پنڈ سمجھ آئیے. پرو کی چیمے کے سکول میں ٹالی ہوتی سی، وہ تھلے ماسٹر کھلا پھٹی دے کے جناب گاچی ہٹی لا کے وہ سکولے جناب ماسٹر لانی 2 لینا. ساڈے استاد صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت تندرست چلے بھی جس کے حیات میں استاد منیر صاحب بڑے عاشق رسول، انہوں نے سانو کچی پکی میں انہوں کو پڑھی تے 5ویں تک بل گئے. تے وہ استاد منیر صاحب نے 2 لینا لانی ساڑیاں ایک ادھر ایک ادھر تے لینا لا کے نا وہ پٹیاں ہاتھ چونیاں تے منیر صاحب نے سانو پہاڑا پڑھانا. تو انہاں کا پتر گل لے لے کہ ایک اے لینے تے ایک اے لینے تے تساں پہاڑا یاد کرنا تے جیڑی لین دی آواز اونچی ہوئے گی انہوں پہلا چھٹی ہوئے گی. ادھے سکول میں میرے طالب علم میرے کلاس سر ادھر ادھر پھٹیاں تے پھڑیاں پیچھے اور جناب تروڑا پھڑیا انہوں نے بوری پائی انہوں نے بستا تے ایک دونی دونی دو دونی چار وہ سنگ پاڑ پاڑ کے پہاڑا پڑھنا تاکہ ساری آواز اونچی ہوئے تو ماسٹر نہیں پہلا سانو چھٹی دین. اور میں بیٹھا درمیان وچ ایک لین آ تے ایک لین آ ایتھے دونی دونی والا تے چکر پڑ کے دعا کرنا مدینے والے جڑا جتنی اونچی کرے حسین دا ذکر کرے اونی چھتی نہیں قدر قدماں وچ جا. آ لین اگے جاندی پئی ہے کیوں ایتھے بزرگ نے تے ایتھے جوان نے سمجھ ایتھے جوان چوکھے نے ایتھے بابے چوکھے نے. تواڈے ابے دی ماں پڑھ چوکی ہے پتر ہن آپ ہی فکر کر لو جوانی کس کام دی جڑی رسول اللہ دا نہیں بول بیکار جوانی ہے فضول جوانی ہے. یاد رکھو میرے ویرو میرے بھائیو اللہ نے جوانی گول واز بہت گول عمران بہت نعرے مار واسطے نہیں دتی. اللہ جوانی دتی ہے یار دے قصیدے پڑھ وہ نوکر بن کے وہ اور میرے نبی نے غلاموں میں کیا سنیا دا حوصلہ ہے اسی طرح 40 میل منی بیٹھے ہاں تو ساڈا فٹ نہیں بندا ایک فٹ دے فاصلے تے جڑے پہلے تے سنو عقیدہ کی ہے. قبلہ روحانی صاحب دے قدماں دے ہاتھ رکھ کے میں اپنا عقیدہ بیان کر لگا. سنیو ساڈا عقیدہ کی ہے، عقیدہ اہل سنت کی ہے. اسی مولا حسین دا کبھی نام ہی نہ لیندے جے حسین دی نسبت نبی نہ ہوندی. حسین کی نسبت نبی دے نال ہے تے ساڈے منن دا معیار ویکھ اسی حسین دے وی نوکر حسین دے بابے دے وی نوکر حسین دے ویر دے وی نوکر تے سن اسی امیر معاویہ نو رضی اللہ تعالی عنہ تانے آ کہ علی دے بڑے پتر آکھیا ہے تے اسی یزید نو لکھر تے لکھنے آ کہ علی دے چھوٹے پتر نے نفرت کی. ساڈا معیار ہے اے ساری محبت دا معیار ہے. بڑی مہربانی علماء بلاؤ کہ علی دے بڑے پتر کر لئیے ساڈی یزید نے نفرت کیوں ہوئی علی دے چھوٹے پتر نے کیتی ہے. اسی تے بڑا منن والے سمجھ آئی. اسی کی ہاں اسی نوکر نوکر جڑا نوکر بولے اسی کی ہاں نوکر. تے نوکر دا کم ہوندا اپنے مالک دی نوکری کرنا. نوکر کی نخرا کی جو ساڈے گھر دے چولہے نال دادی خراب ہو چلدے نے پئے تے پھر نوکر دا کم ہے نوکری کرنا. شاہ جی تسی کی آکھو گے میں پھر نوکر ہاں تے نمک حلالی دا ثبوت دے دو اے ہویا رکھنا کا دنیا والے ہو اسی نمک حلال ہاں اسی نمک حرام نہیں. او دنیا والے چھڈ دیو باطل مذاہب نو آؤ نبی تے نبی دی یادی غلامی وچ اکٹھی ہو کے اے ہوئی دعوت میں فکر دینا چاہنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا. جڑا نہیں پڑھنا چاہتا چہرہ مبارک
کہ سنیوں صرف اتھوں تک نہیں، میں اہل سنت کا تعارف بیان کرنا چاہنا. سنیاں دا تعارف کی ہے، سنیاں دی پہچان کی ہے، شادی حقیقت کی ہے. شاعر نے کتنی سونی منظر کشی کی ہے. شاعر کی پیغام ہے وہ جب فرشتہ جناب اسرائیل تیرے تے میرے جسم چوں روح قبض کرن گے، روح کڈن گے، نالے ملک الموت پوچھن گے او مرد والیا بس تیرا تعارف کی ہے، تیری پہچان کی ہے، تیری حقیقت کی ہے. یہ شاعروں دی منظر کشی پیا کردا ہے. وہ آنے جب فرشتہ دعا کرو جس نے دنیا تو جائیے شادی چار پہی جاندی ہوئے، منجی جاندی ہوئے، اور میرا جنازہ جاندی ہوئے. اللہ تیرے نبی دا صدقہ کرم کر چھڑے. ایک دنیا والے شادی منجی والی اشارہ کر، چار پہی والی اشارہ کر، تے لوگ دمائیاں دیں یہ گدائے تیرے زہرہ، انداز میرا اپنے حوالہ دیکھنا ہو تو میں ذمہ دار ایک ایک جملے میں ذمہ دار. نبی جو قرآن دو کون حسین مولا حسین کی عمر چھوٹی تے نانے دیا گریہ میں کھیڑ دینے پائے. اچھا کیوں ہے میرا حسین کی عمر چھوٹی نانے دیا گریہ میں کھیڑ دینے پائے. دور مراد مصطفیٰ، دور مطلوب مصطفیٰ، دور دعائیں مصطفیٰ، دور مرید مصطفیٰ، دور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عمر جنہیں بارے میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہر نبی کی امت کا ایک محدث ہوتا ہے. میری امت کا محدث میرا عمر ہے. کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کیوں مانتے ہیں؟ فرمایا تتکلم الملائکۃ ولا لسانہ، جدی زبان تے فرشتے بولن، جدی زبان تے فرشتے کلام بولن وہ محدث ہوتا ہے. میری امت کا محدث میرا عمر ہے. سنیے ذرا دیکھو میرے بل دور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ خلیفہ الرسول نے مدینے کی گلی میں حسین کی عمر چھوٹی ہے، نانے کی گلی میں کھیڑ دے پائے. ایتھے حسین پہ کھیڑ دے رہے ادھروں عمر آ گئے جنہیں سیر مارے پر معروف ہے. او حسین کھیڑ دے پائے ادھروں عمر تسی میرے کو او حسین ادھروں عمر آئے. نبی دی مراد، نبی دی مراد، نبی دا مرید، نبی دی دعا، نبی دا محبوب خلیفہ الرسول امیر المومنین دور خلافت آپ دے عمر پاک آئے اس گلی میں جس گلی میں مولا حسین کھیڑ دے پائے. تکیوں میرے بل عمر نے آ کے آنے کر کے ٹک ٹکی لا کے حسین کو بیٹھنا شروع کر سکتا. تکیوں میرے بل میں انداز میں اپنا بخانا میری ذمہ داری ہے.
عمر انج کر کے حسین کو ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں کولوں کو ساڈا ورگا کمی تے نوکر لگے نا عالم تخیل وچ عمر کی ویندے ہو پے عمر کی پے ویندے ہو سانو کیا فرمایا ہوگا یہ تینوں نہیں پتہ ہے شبیہ رسول اللہ تینوں نہیں پتہ ہے ہم شکل رسول ہے نبی دے غلاموں میری محبت ہوندی ہے کوئی پوچھن والے نے پوچھیا ہوئے گا کہ پیارے امیر المومنین کی پہ ویندے ہو تے عمر نے کی آکھن لگا حسنین کے دو نین حسنین کے دو نین پہ حسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق حسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق یہ پیارے عمر کی پویندے ہو کہ عمر نے کیا کھر ہوئے گا حسنین کے دو نین پہ حسنین کے دو نین حسنین کے دو نین حسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق حسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق وہ پوچھن والا سو نین تو کیا چیز ہے سو نین تو کیا چیز ہے سو نین تو کیا چیز سو نین تو کیا چیز ہے کون نین تصدق عمر پاک آئے اور مولا حسین عمر کر کے ٹکری لا گیا ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا تم بے وقت ہم کر جس نے عمر ویکھیا نا چند لمحات ویکھن کے بعد عمر ہولے ہولے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رمکے مولا عمر مولا حسین دے قریب گئے اور سنیو میں خبر میں کر کے وکھاواں بڑے ادب دے نال بڑے احترام دے نال بڑی حقیقت دے نال بڑی محبت دے نال عمر نے علی دے پتر دا چھوٹا جا نوری ہاتھ پھڑیا کتنی عام راز زبان جڑی ہے میں پیر کرنا تک محروم نہ رہے عمر ہولے ہولے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بڑے پیار نال حسین دا چھوٹا جا نوری ہاتھ پھڑیا سنیو کے دیکھو صرف ایتھوں گل نہیں مکاندا پیا عمر پاک نے مولا حسین دا ہاتھ چومیا ہاتھ چومن تو بعد امیر المومنین نے حسین نو چکیا تے گوڑے لگا منظر کیے حسین امیر المومنین دے کندھے تے حسین دے چھوٹے چھوٹے نوری بالو عمر نے پھڑے ہوئے تھے کہنے والے کہ تو کہ سو میرے کو کوئی نہیں جوڑا ہن سمجھ آوے تے تاں وی سبحان اللہ نہ آوے تے تاں وی سبحان اللہ کہ تو کہ سوکھا میں نہیں کر سکتا عمر نے حسین نو چکیا موٹے تے بٹھایا حسین دے ننھے نوری بالو انہی کر کے امیر المومنین نے پھڑے ہوئے نے حسین دے چھوٹے چھوٹے قدم امیر المومنین دے سینے تے حسین دے بالو مبارک عمر پاک نے پھڑے لے حسین دے قلم مبارک امیر المومنین دے سینے تے عمر علی دے پتر نو چک کے مدینے دی گلیاں وچ جھولے دے چکر چلو ہوندے نے جسے عمر چلدے نے میں تینوں کھانا کتاباں پڑھ لو کچھ عمر جسے چلدے نے حسین دے چھوٹے چھوٹے قدم ہل کے نا عمر دی داڑھی نو پہ لگ دے امیر المومنین دی داڑھی نو علی دے پتر دے قدم پہ لگ دے نبی نے غلاموں کو جو فرمائیو عمر چکر پہ لو آتے نے حسین نو اپنے کندھے تے اٹھایا ہوئے چکر لوائے جا رہے ہیں جھولے دیتے جا رہے ہیں او دنیا والا ادھر عمر چکر پہ لو آتے نے ادھر مولا علی آگے اور مشکل کش آگے شیر خدا آگے العطا آگے اشد اللہ آگے وجہ اللہ آگے کافی دا تہری آگیا زہرہ دا شہر آگیا حسنین دا بابا آگیا نبی دا ویر آگیا سنیا دا پیر آگیا علی
سنیوں والے حسین بولے نہیں، عمر نے ہاتھ جوڑ حسین بولے نہیں، عمر نے ہاتھ جوڑے ہوئے، اے پیارے علی، نانا علی، حسین نو بیٹھا رہ دیو، حسین نو نہ اتارو۔ علی پاک فرما دے رہے، اے پیارے امیر المومنین، تسی خلیفۃ الرسول ہو، اے بچائے کہ دے قدم تھوڑی داڑھی پاک نو پہ لگ دے رہے، جس لئے علی پاک نے انہی گل کیتی ہے، نبی جو غلام ہو، عمر دیا رکھا میں چیاں سو جاری ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے آتے رہے، اے پیارے علی، اور میری اوقات کی ہے، اور میری حیثیت کی ہے، علی رب محمد کی قسم ہے، اور تیرے حسین دے قدم میں تے نبی کی داڑھی نو لگ دے بیٹھے ہیں، اے پیارے علی، اور میری اوقات کی ہے، میری حیثیت کی ہے، تیرے حسین دے قدم میں تے امام الانبیاء دی داڑھی مبارک نو، حضور دی داڑھی مبارک نو لگ دے بیٹھے کہ سنیوں میری محبت آتی ہے۔ مولا حسین نو جھولے دین تو بعد جناب فاروق اعظم بھی اے ہوئی آکھے گا افضل ہے کل جہان سے کلانا حسین کا، افضل ہے کل جہان سے کلانا۔ کدھر کدھر کینا حسین دا کرانا میرا دے ہے بھائی، سبحان اللہ، کہیں نہیں بھائی جو پیچھے لگ گیا سن ہونی پیچھے سنت بھی ہو گیا، جدہ عقیدہ حسین دا کرانا پھر چکی نہ پترا، سبحان اللہ، چلو تھلے گا اے مولوی نے اعلان کی میں کدھر کدھر عقیدہ ہے، میں نے پتہ ہے سارے اسے عقیدہ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، میں نے پڑھے عقیدہ چ کوئی شک نہیں، الحمدللہ تسی سارے عقیدہ بیٹھے ہو کہ حسین دا کرانا افضل ہے۔ ہاں سر کہتے ہیں مرد ہوئے جڑا گل کر کے گل کرتا ہے، جڑا گلوں پھر دے رہا پراپ پور کراوے تو بندہ اچھا بھی ہے گل کر پھر جاتا ہے، مر جاتا اپنی گل پڑھتا نہیں، تو مسیح تے بیٹھ کے بان چوک کے آکھیا حسین دا کرانا افضل ہے، چل تھوڑی کنسیشن میں بھی کرنا، تے سارا شعر نامے تے نہ پڑھی، کم از کم حسین کا ذرا حسینی بن کے کہتے ہیں، تے ہن سیدھی تے صاف گل ہے، میں کہڑا پڑھ کو ووٹ لینے نے جڑا مینوں کہنا دل دے آ ہوے، میں جاندے جاندے تہاڈے اشارہ کر دینا دسنا مولوی صاحب جی فلانا بندہ نے ٹوپی بھی ایسا رنگ دی تے سوٹ ایسا رنگ دا تے ویندا ادھر میں تے سبحان اللہ بولے جاتا، حسین دا دی کرے کمی ہوئی کرو تو بولے ادھر نگاہ کرم کی ویڑے پار ہو جائے گا، یہ دی کو بہت بڑی ہے، افضل ہے کل جہان سے کلانا، میں جوڑی دیر تک تیری کرنا جتنی دیر تک تسی سارے نہ پڑھو گے، افضل ہے کل جہان سے کلانا، افضل ہے کل جہان سے کلانا، جنہیں بازو کوئی بیماری ہے اپنا بابو تھلے رکھے، جنہیں بابو حسین نے کس کی طاقت ہے جنہیں ہتھانا بلند کر کے کیمرے والے ذرا مار کیمرہ دیکھ کے بازو ہلے بھی تھلے ہوئے لیکن کجوج کی پیغام ہے، افضل ہے کل جہان سے کلانا حسین کا، افضل ہے کل جہان سے کلانا، افضل ہے کل جہان سے کلانا حسین کا، افضل ہے کل جہان سے کلانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے، نبیوں کا تاجدار ہے، لالا حسین کا، نبیوں کا تاج، نبیوں کا تاجدار ہے، لالا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہیں، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا،
ایک حدیث اور سنا دیا تو بس کرا. سیدی فریدی صاحب نے کہا جی شہادت بھی سنانی. شہادت تو پہلے ایک حدیث پر آپ کو سنائی. کچھ رہنا چاہیے جبری تقریر نہیں کرنی چاہیے. جبری تقریر میں کہوں گا سنا کے جا ایسی کوئی چکر نہیں. یہ نہیں کہ میں کہوں بچوں کو جائے کہ ہر سنت سنا ہے انہیں کو تقریر کرنی چاہیے. مزاج اچھے نہ سن لو. جبری تقریر نہیں ہونی چاہیے. کون حسین ایک حدیث کو سنا پھر شہادت سنا کے گل مکا دے. تھی ویکو میرے وال اور میں کر کے رکھا. پھر کوئی گل ہے انداز میں اپنا حوالہ میں کھلو کے انہوں نے قدموں کے ہاتھ رکھ کے ایک ایک جملے میں ملا خامن رات مت مدے گا. لیکن تھی میرے کو دیکھو گے چونکہ جٹکا جو ماحول ہے وہ جی زیادہ کرتے بہاوا گا کہڑا کہڑا کتنے کتنے کی کرتا سی. شاید ادھر جائے تو میری بات نبی کے غلاموں نے نبی سے پاک سنا لگا. یہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ہوئے دوسرے رہنے والے ہو نبی کی مسجد سی. ہولی بولو ہولی بولو. اوے نبی دے نوکروں تے کمیوں سرکار دی مسجد سی. کھجور دے کھگیاں دا چھت سی. سبحان اللہ. کھجور دے کنیاں دے چھم سن. سبحان اللہ. پورا فرمانے وچ میرے نبی دا منبر سی. سبحان اللہ. حضور منبر تے بیٹھے سن. سبحان اللہ. صحابہ دا مجمع سی. سبحان اللہ. ان علی رؤوس القطین دی تفسیر سی. سبحان اللہ. حضور خطاب کر رہے سن. سبحان اللہ. صحابہ خطاب سن رہے سن. سبحان اللہ. بالکل الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے. میں تمہیں بیان کر کے کہہ سکتا کہ کیا سما ہوئے گا, کیا ماحول ہوئے گا, کیا نقشہ ایٹموسفیئر ہوئے گا جدوں میری سرکار خطاب کر دے ان کے صحابہ خطاب چھوڑ دے. کیا سما ہوئے گا. نبی کے غلاموں ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور دی مسجد, حضور دا منبر, حضور دا مجمع, حضور دے صحابہ, حضور دا خطاب, حضور دی زیارت, حضور خطاب کر رہے ہیں, صحابہ خطاب سن رہے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کمیوں تے نوکرو ایتھے نبی دے منبر دے کول میں بیٹھ کے حضور دی گل سننا پئی. سبحان اللہ. بالکل میں بیٹھا اے سرکار ابو ہریرہ صحابہ حضور روے دے پے, حضور خطاب کر دے پے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک صحابی سنو سائڈ کو آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ. ہاں جی وعلیکم السلام. آؤ کدھر آئے ہو؟ لجپالو میرا دل کرتا ہے جی میں اپنے گھر تہاڈے واسطے روٹی پکاواں. یا رسول اللہ حضور جی میرا دل کرتا ہے جی میں اپنے گھر تہاڈے واسطے لنگر تیار کراں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ گھر میں تیار کرو. تیار ہو گیا میں دس میں آ جانا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ساتھی ہوتے واپس چلے. واپس گئے گھر جا کے بیگم کو ضرور آ رہے ہیں لنگر. لنگر شیف تیار ہو گیا. تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے. سنا لنگر تیار ہو گیا چلیے انداز میرا اپنا وہاں میں کھڑا ہوتا میرا لجپالو لنگر تیار ہو گیا چلیے پھر. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کونا اینی گل کیتی میرے نبی پاک نے کونا دی گل سنن کے بعد اگلا جواب دے صحابہ تھوڑے دیر بعد جا کے روٹی چلو آؤ کر جا کے کھانا کھائیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور تھے اسی بھی سارے نال جن دعوت جو بھی نال جتنے بھی صحابہ میں بھی نال توجہ مطلب کر گزر آئے ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے مدینے پاک دی گھڑیوں وچ لنگ کے وہ صحابی رسول دے گھر جانا سی. ہن حضور جاندے تے اگے اگے فرماتے ہیں میں بھی پیچھے ہاں دوسرے صحابہ بھی جنہ کر روٹی اسی نوکر تے کمی بن کے حضور مگر مگر جانے پہ. حضور نے اگے اگے نبی دے غلاموں تے کمیوں تے نوکروں ذرا تصور فرمائیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور جا رہے ہیں اگے اگے اسی نوکر بن کے پیچھے پیچھے وہ لوگوں مدینے پاک کی مٹھی مٹھی آواز چل رہی وہ حضور کے غلاموں مدینے شریف کی ہلکی ہلکی بھینی بھینی مٹھی 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 ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے. اتا کیوں میرے ول ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے مدینے دی مٹھی مٹھی ہوا دے جھونکے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور جاندے پے میرے نبی دیاں فضیلت دیاں تالیاں حضور دیاں فضیلت دیاں تالیاں زلفاں اس ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے دے نال رخ پلٹ کے تے دوہا مکھڑے تے چومدیاں رہی. حضور دیاں زلفاں ہوا دے جھونکے دے نال رخ پلٹ کے رخ تے دوہا چومدیاں پئیاں. فضیلت دی کالی زلف تے دوہا مکھڑے تے چومدی ہوے کتنا نہ بھلے آقا صلی حضرت ابو ہریرہ نے کوئی اتفاق ہے. ابو ہریرہ سارا سن دسنا ہے کہ اصل سن لیا یا علماء نے اوپر دسیا تے سن لیا یا کتابیں پڑھ لیا. ابو ہریرہ کسی تے لائن پہ دسو پے دسو نبی دی زلفاں کڈیاں تو سونی لگدی ہے. ابو ہریرہ جو جواب
دیتا ہے نبی نے بولا مدر توجہ فرمائیو ابو ہریرہ فرماتے نے بلا دیو کی میں تو مرسا ہوا دے ہلکے ہلکے چھونکیاں دے نال فلیل دیا کالیاں زلفا فتوہا مخلے رچو دیا سرپیاں اے ابو ہریرہ کسو نبی دیا زلفا کڑیاں کو سوڑیاں سر دے ابو ہریرہ دیا دیو کے زلفا مدنی دیا او زلفا مدنی دیا او زلفا میں پنجابی پڑھیا ہے تاکہ تھاڑے وچوں کوئی بندہ آکھے نا کہ شاہ جی تسی اوٹھا پڑھیا ہے تے مینوں نہیں ہوگا جنہیں نہیں پڑھنا اپنا چہرہ تھلے کر لے سیدھی بے صاف کر لے اور کسی صورت بھی تیرے معافی نہیں دے سکتا یا پڑھنا پڑھنے یا دھیان تھلے کرنا پڑھنے زلفا مدنی دیا او زلفا ذرا اس امتحان میں جو میں کامیاب کراؤ سنا خان مصطفیٰ میرے نبی نے سنا خان بن کے کہہ لو اے پیارے ابو ہریرہ کسو نبی دیا زلفا کیسیاں نے ابو ہریرہ کیا میرے زلفا مدنی
پچھلی گل بول رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس میں دیکھو ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا مگر مدینے پاک کی گلی میں جو لنگ کے اس صحابی رسول کے گھر کھانا کھان جانا سی جنہاں دے گھر دا بچی ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ میلادیوں نبی دے کمیوں حضور اس گلی وچ آ گئے جس گلی دی نکڑ کے مدینے پاک دے بچے نال مولا حسین کھیل رہے سبحان اللہ جس گلی دے کارنر تے نکڑ تے مدینے پاک دے بچے نال مولا حسین کھیل رہے سن سرکار چلدے چلدے اس گلی دے وچ آ گئے اور دیکھو ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے سامنے حسین پاک بچے نال کھیل رہے اے میرے نبی او بچے نال مولا حسین حضور دے صحابہ کے پیچھے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا حسین ادھر آؤ سبحان اللہ حسین بیٹا ادھر آؤ بات سنو میں اللہ حدیث میں بتانا ایک جملے کا ذمہ دار ویڈیو پہ ریکارڈ ہو رہی ہے میں نام بتانا ذمہ دار ہوں یہ میں کرسی میں لوگ بیٹھے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرمایا حسین ادھر آؤ بات سنو بجائے نامے کو لاؤ سبحان اللہ بجائے نامے کو لا کے گل سنو گے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی دیکھیے کہ لاڈ وال دے پیار نال حسین نے اگے دوڑا دیا سبحان اللہ بجائے نامے پاک حسین پاک نے کیا دوڑ رہی ابو ہریرہ فرماتے ہیں خسرا لے او اور رب محمد کی قسم ساری زندگی میں پہلا چانس پہلا موقع ایسا ہے حسین کے دوڑے ہی دوڑے چوئی حسین دوڑے ساٹے کبھی نے سانو ہم سے چھڑیا حسین کے پیچھے دوڑا اور میرا دیو حسین اگے اگے نبی پیچھے پیچھے مدینے کی گلیوں میں اگے اگے دوڑا پیچھے پیچھے خدا دی خدائی دا بادشاہ انہوں نے سی سارے واہ حسین تیری شان حسین تیری کام تو سن کے اور تیری حفاظت تو سن کے اور تیرے اتباع تو سن کے خدا دی خدائی دا بادشاہ نادر اپنے دوتر پیچھے دوڑنا پیا فرمایا نے اسی سارے لوگ کہنے پے او سرکار مگر مگر دوڑتے پے اگے جا کے حسین پاک نے مولا حسین نے سرکار پھڑیا تک میرے ول حدیث پاک دے الفاظ منظر کشی کرا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے مولا حسین نے پھڑیا تے اٹھ کر نال اتباع کے ساڈے کول لے آندا ابو ہریرہ فرماتے جس اسی کھلوتے سن اوتھے حضور نے لے آندا حسین نے بٹھایا سامنے آپ سامنے ہو گیا ابو ہریرہ فرماتے ملا دیو میرے نبی نے اپنا سجا ہاتھ مبارک حسین کے سر مبارک کر کیا کھبا ہاتھ مبارک حسین کی ٹھوڑی مبارک کو تھلے رکھے اچھا کدھر تھوڑا جا جب ہم منہ کھولے نا منہ کھولے نا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی دیکھیے پہ جہاں نامے نے اپنا منہ کھول حسین نے منہ کھولیا اور نبی نے کمیوں میرے نبی نے ساری زبان حسین نے منہ پاس حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کوئی پیرا دیو حسین نامے کی زبان ان پہ چوستے رہے جویں کوئی اعلیٰ نسل کی کھجور چوستا ہے جس نے نبی پاک نے زبان چسا لی نا میں وہ دھیان کروں حضور نے زبان چسا لی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے ہاتھ چکلا ہے یا اللہ میں تیرا بڑا پیار کرتا ہوں یا اللہ میں تیرا بڑی محبت کرنا سونے ربا تو بھی ادھر پیار کر ایک دوسری دی صفات میں ہوتا ہے حضور نے فرمایا حسنین کریم اعتباری یا اللہ میں حسنین نال پیار کرنا تے تو بھی انہاں نال پیار کر تے یا اللہ میری امت وچ جیڑا جیڑا بھی انہاں نال پیار کرے تو ادھر بھی محبت سنیو میرے یہ دسو نبی کے دعا سے پیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو نا الحمدللہ جب میرا نبی دی دعا ہے یا اللہ میری امت وچ جیڑا جیڑا حسنین نال پیار کرے تو ادھر محبت کر دعا دی برکت نال نبی دی دعا دی وجہ تو اسی گناہگار ہاں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے بدعمالا سیاہکارا اپنے گناہوں کا اعتراف ہے لیکن اسی گستاخ نہیں اسی گستاخ نہیں اسی حضور کی نسبت کا خیال رکھنے والے ہیں نبی و غلاموں پھر حضور دے فرمانے شان دے مطابق پھر پتہ چلیا ہر سکری ہوئے جتنا رب بھی پیار کرتا ہے کیونکہ حسنین نے پیار کر رہا کون حسین حسین تیرے کردار کو صدقے جس نے جزید دنیا دا کتا وہ فاسق تے فاجر تے زانی تے شرابی تے دین دی حقا توڑن والا جس نے اقتدار تے قابل ہوئے نا انہیں کہ حسین بیعت کر فرمایا علی دا کتا اور جنمی کتیا علی دا کتا چاہتا ہو اگر تیری خام کہہ دیئے دماغ خراب ہے تیرا کوئی شکلا گیا میری رگا میں علی شیر خدا دا خونے وہ لینا میرے باپ علی نے بیعت کی تھی صدیق اکبر نے بیعت کی تھی جی اللہ نے پھر موقع دیتا ہے میرے باپ نے فاروق اعظم نے چھڑ بیعت کی تھی جی رب نے پھر موقع دیتا ہے میرے باپ نے عثمان غنی نے چھڑ بیعت کی تھی وہ جب نیک جب باپ ہویا اس نے بیعت کرے جسے فاسق
فاجر زانی شرابی نے تھا علی شیر خدا کا خون بیعت نہیں کر سکتا. اس نے میرے امام نے 2 ٹوکر فاضل سے انکار کیا نا کتابت اندر ہو گئے. وہ یزید حسین کو دھمکی دیتے آ گیا. دھمکی دینے کا مطلب حسین کی آندے ہو حکومت میرے کو اقتدار میرے کو فرمایا نہیں نہ کری حکومت کی گل نہ تیری حکومت ہے جنتی جوانوں کی سرداری نہ اور سلیقہ کہہ یہ حکومت کی گل کر رہے جنتی جوانوں کی سرداری کے نام نے سانو دیتی ہے. انہیں کہا حسین طاقت میرے کول ہے فورس میرے کول ہے ہمارا تیری طاقت میں جتی کو لا کے پاس ہوتا کیڑی طاقت کی گل کر رہے علی شیر خدا کی شجاعت میرے کول ہے. انہیں کہا حسین نہ کرو مدینے تو بڑا دربار کوئی نہیں تو بڑا پیر کوئی نہیں تسی میں تو سب گزر آ رہے ہو. حسین پاک تو بڑا پیر ہے جب بات کی گل نہیں سوچ سنا دے رہے ہو. حسین تو بڑا پیر ہے مدینے شریف بڑا دربار ہے وہ آستانہ ہے. ایک گل یزید کی تھی قرآن کو سب کتابیں پڑھ لو. انہیں کہا حسین تیرے تو بڑا سجادہ نشین کوئی نہیں مدینے پاک کو بڑا دربار کوئی نہیں. کائنات میں تیرے نانے بابے کو کوئی نہیں اپنے نانے کے دربار تو رہنے مجاور پڑھ کے سجادہ نشین پڑھ کے اللہ اللہ کر اس سبب قرآن پڑھا لوگوں کو تمیز دے دم کر بھوکا مار ہڈیاں لپڑ گے نرمے لپڑ گے جنابے چڑھ گے لوگ گھومن گے بڑے بڑے بال لپڑ گے بڑا بڑا برات ملن گیا میں بھی دیا گا بس میرے معاملات میں دخل نہ دے. فرمایا نہیں نہ ایک میں نانے کے اوپر کو دسنا چاہنا جو تیرے والا پلی انتظام سے قابل ہو جائے پھر حجرے میں بڑھ کے اللہ اللہ کرنا دین کی خدمت نہیں پھر 6 مہینے داری اس کو قربان کرنا حسین سنیوں جمع ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہنا میں مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کا خادم کے نوکر کے کمی ہوگی اس کے اندر تینوں داد کا فکر لینا چاہنا. اوے لوگوں ہوئے میرے حضور کو غلاموں حسین تو بڑا پیر کوئی نہیں مدینے تو بڑا دربار کوئی نہیں. حسین نے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کیتے ہیں پر اپنے نانے نے دین دار نہیں ہو دیتا. آج کے دور میں یاد رکھو سنیو نبی دی ختم نبوت تے حملہ ہوئے نبی دی عزت و ناموس تے حملہ ہوئے نبی دے صحابہ کے متعلق تبرہ بازی ہوئے نبی دی اہل بیت کی گستاخی ہوئے کہ پیر حجرے جو باہر نہ نکلے اس بے غیرت کی تینوں بیت توڑن کی لوڑ نہیں تیری بیت تک نہیں ہے سادہ پیر ہوئے کہ حسین کو میدان عمل میں چاہے بالکل اسینا مسیحی محروبیاں نہیں چاہتے وہ نبی دی ختم نبوت حملہ ہوئے نبی دی خاکے حضور دے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ حضور دی توہین میں اس خاکے چھپڑ تے پیر حجرے جو باہر نہ نکلے پیر اپنے اپنے پیدانوں کا کرا تو اتنا میرے دیا میرے دیا حسین کا بڑا پیر کرا ہے نبی دی عزت و نموز کا حملہ ہوئے کہ پیر پڑھے تو بڑے تو بڑا کر دیا ہوئے اگر حجرے جو باہر نہیں نکلنا وہ پیر نہیں وہ مسبی پہلو پیا ہے شاکہ پیر وہ ہے میرا حسین کو میدان عمل میں چاہے چلو جنہ آج دے دور میں جنہ 2 نمبر پیروں نے سنیے نے نقصان کیتا ہے انہاں کسے گھر میں نقصان نہیں کیتا. ساڑھی قوم کی منن کو آئے نہیں ساڑھا مرشد کی کیا بات ہے ساڑھا مرشد نہ مل کری نہیں ساڑھا مرشد کری ماں نہیں بتائے ساڑھا مرشد کری ماں نہیں ایک نہ منن پترنا کام ہے انہاں تھا کدی نہیں. سنیو یاد رکھو وہ پنڈ والے ہو تسی سیانے لوگ بیٹھے ہو اے ڈالڈا کیوں ہوتا دیسی کیوں بڑی چھتی پہچان دے ہو ایک بندہ نے دے 1400 روپیہ 15 ہو تو پڑھو ریٹ کی سارے کو 1400 روپیہ 1400 روپیہ دیو جناب آپ کلو کے ہونے دیو دیسی وہ تو کشمیر بناسپتی دے چھڑے تو تسی پتہ کہ کی مینوں پاگل سمجھنا تسی پتہ کی جواب دیو کی مینوں تو پاگل سمجھنا مینوں نہیں پتہ ڈالڈا کرا تے دیسی کرا ہے اوے تو 20 روپیہ 25 روپیہ دیویں نا آنڈا لین جائے دیسی تے او تینوں دیویں تو فرق کی برائلر تے فارمنگ تے تو نہیں آپ تو پاگل سمجھنا روپیہ میں تو روپیہ دین دے دیسی کے پیسے دینا تم میں فارمی دین دے تو دیسی آنڈا تے ملاکی آنڈا دیسی کیوں ہو تے ملاکی کیوں ہو اے بڑی چھتی پشان ہے تو پیر بھرنے کا پیچھا کیوں نہیں دیتا پیر بھرنے کا پیچھا کیوں نہیں دیتا اور خدا دے بندیو چھڑ دینا 2 نمبر پیرائے نہ بڑے دے نام چھڑ دیو توجہ اے چھڑ دیو نا 2 نمبر آئے کرے نا مذہبی گروپیے میں آپ پیر پرستاب دوں گا اسی اللہ کے ولیہ صدیہ نے سنو اللہ دے ولیہ نے سیپا پوش بردہ اللہ دے ولیہ کے قدمہ دی خواب دے برابر کی نہیں سمجھ آئیے اور ماشاءاللہ میرے پیر بھائی بیٹھنے کلانی صاحب میں آپ حضرت آستانہ میں حضرت کہنا وہ شیر نوکر تے کمی تو مرید ہاں لیکن یاد رکھا سنیو یاد رکھو اینی تقلید نہ کرو انی تقلید نہ کرو ساڑھا پیر ہوئے میرا حسین وابو میدان عمل میں چاہتا اگر جتنا بھی کو کر لیا ہوئے تو
سارے پیران نے صاحب جاتے ہیں تو سر چڑھے رہے سجادہ نہیں کھاتے کوئی پیر شیر نہیں منتا دوسری گل سنو میرے نبی نے غلاموں ساڑھے قوم دا حالے گھر ماں پیو روتا بڑھا ماں پیو خدمت کرنے والا کوئی نہیں میں تو پیرا دوست چلا تے اندر میں کوئی اللہ دے بندیا تیرے ماں پیو تو بڑا پیر کوئی نہیں پوچھ لو بات کو اوے پیراں دے آستانے تے جانا فرض نہیں ہو لوگوں فرض نہیں اللہ دے ولیاں کو رفیوز و برکات ملتے رہے لیکن تو پیر دے اس نہ چاہے تو فرض نہیں چلو میں اپنی گل کرنا حضرت کہنے والا شریف میرا پیر خانہ ہے میرا حضرت کہنے والا شریف جانا تو فرض نہیں میں نہ گیا تو میں کچھ کافر نہیں ہو جانا لیکن علماء کچھ رہ قرآن پڑھ رہا ہے اور پیرا کو جانا فرض نہیں ماں پیو کی خدمت فرض ہے والدین کی خدمت فرض ہے وہ لے چیز مفتی پالا تک ہوا تو مفتی آتے تیری ہاتھ سے غلط ہو جائے گی وہ میں بھی تیننا پیرا دے چلا میرا لنگر کے ڈیوٹی لگی ہے ماں پیو کا حل ہوتا پیا میں بالکل جوش میں چاہے نا میرے پوری ہوش میں کی پیارا سن تینوں مدینے پاک کو بھی ککھ نہیں لبنا جب ماں پیو راضی نہیں تینوں مدینے شریف کو بھی فیض نہیں ملنا جب ماں پیو راضی نہیں تو جدو مدینے ہو جاتے تینوں ککھ نہیں لبنا یہ تو تینوں مڑکی لبے گا تینوں پیر دے آستانے تو ولی دا فیض بھی تینوں ادو ملے گا جدو پہلا گھر پیر ماں پیو راضی کر کے جائے گا وہ حضرت میں سے کرنے تو بڑا عاشق ہے اب ایسے کرنے تو بڑی عاشق ہے سنو تجھے علماء پوچھو ساری زندگی حضرت ویسے کرنے کے اندر طرف کہنے حضور کے دیدار واسطے اچھا کہتے ہیں لیکن نہیں پہنچے کیوں ماں کو بھی سکھا نہیں چھڑ کے آ سکے کہ جو اب ایسے کرنے کو بڑے اسی آسکتے نہیں تھا اس واسطے ہو میرے نوجوانوں وہ میرے بھائیوں میرے نبی تو غلاموں سے نمبروں وہ اللہ کے ولیاں کو منو ولیاں تو بچو ولیاں کو منو اس تو باوجود پہلا ماں پیو دی خدمت کر پھر اپنے پیر کو یاد رکھو حسین تو بڑا پیر کوئی نہیں سادہ پیر ہوئے جنہیں نبی کی عزت و ناموس واسطے میں دانے عمل میں چاہتا جتنا بھی کوئی کرنی آلو میں جتنے بھی جتنے چوکھے مرید ہو سانو کسے نہیں کوئی پرواہ نہیں سیدھی نے صاحب گل لے وہ دے جتیاں ساڑھے سردہ تاج جڑا میرے نبی کی عزت و ناموس سے پہرا دے واسطے مارا دے جب کوئی جس مرضی آستان دا مرید ہوئے جس مرضی آستان دا مرید ہوئے اس تو مابرا کے نبی کے غلاموں جیڑا پیر حضور کی عزت و ناموس سے پہرا دے ساڑھے سردہ تاج وہ تمہار کو جڑا مرضی کی تو ہوگی تو لینڈ کولر نے تو آجو ساتھ چنا تو جڑا مرضی کسی کوٹھی مٹی ہے اسی انہاں چیزاں کو جڑے وہ مائر ہو والے نہیں سیدھی نے صاف کر لے جڑا حسین دی غلامی میں زندگی گزارے گا سنیا دا پیر ہو چل تمیر ہو گئی ہے انہیں کہا حسین کا کرو حسین پتر قربان ہوں گے بھتیجے قربان ہوں گے بھانجے قربان ہوں گے ویر قربان ہوں گے حسین تیری نسل قربان ہوگی میرے امام نے فرمایا نہیں میں ہر شے قبول کروں گا میں اپنے نانے دے دین کو داغدار نہیں ہو جاؤں گا انہیں کہا حسین پتر قربان ہوں گے حسین ویر قربان ہوں گے حسین بھتیجے قربان ہوں گے فرمایا نہیں نہ حسین ہر چیز قبول کرے گا اپنے پتر قبول قربان کرے گا بھتیجے قربان کرے گا بھانجے قربان کرے گا اپنی نسل قربان کرے گا ہر چیز قربان کرا گا پر اپنے نامے دے دین کو داغدار نہیں ہو دے گا اے وہ شرط سی نامے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے وہ لٹی جائے پامیں چوٹ حسین دی اج نامے دا زندہ اسلام رہ جائے فرمایا لگنا کسی صورت علی شیر خدا دا خون بیعت نہیں کرے گا مسلمانہ جس نے میرے امام نے انکار کیتا ہے حالات خراب ہو گئے شدیدی سرار کر رہے ہیں امام مسلسل انکار پہ کر دے آخر کار میرا امام مدینے شریف کو مکے پاک پھر مکے شریف کو چلتے ہیں ایک چٹیل میدان آیا ایک جگہ ہوئی ہے امام نے فرمایا قافلے والے ہو کیڑا مقام ہے ایک کیڑی جگہ ہے آقا میدان کربلا ہے مسلمانہ جس نے کربلا کا نام سنیا ہے امام نے فرمایا قافلے والے رک جاؤ سواریاں روک دیو خیمے نظر
کر لو اے ہوئی حسین دی آخری آرام گاہ اے ہوئی ہو جگہ جنہیں بارے میرے نانے نے پہلے ہی فرما چھڑے آئے میرا حسین کربلا میں شہید ہوئے گا مسلمانہ سواریاں رک دیا نے خیمے نظر ہو جانے نے دن گزرتے جانے نے طویل بات مختصر کرنا آخر کار 7 محرم الحرام نہر فرات تے پہلا لگ جاتا ہے یزیدی کتے تے پانی پیندے نے یزیدی جانور تے پانی پیندے نے علی دے لال پیاسے نے نبی دی آل پیاسی ہے پر پھر بھی تن دن دے دریائے سید ہویا سب دیا خشک زبان پھر ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا مسلمانہ دن گزر دے جاتے 7 محرم کا دن بھی گزر جاتا ہے رات بھی گزر جاتی ہے 8ویں محرم کا دن بھی گزرتا ہے رات بھی گزرتی ہے 9ویں محرم کا دن بھی گزر گیا جس نے 9ویں تے 10ویں دی رات شب عاشور آ گئی ہے صبح سیدہ زینب تے پیر قربان ہونے نے صبح زینب تے پتر قربان ہونے نے صبح زینب تے بھتیجے قربان ہونے نے سیدہ زینب 9ویں تے 10ویں دی رات خیمیاں دے اندر عرض کر دیا نے سالارات محرم والی رب سے ورنادی تھی نہ رات مکے نہ دن چڑھے میرا ویر جدا تھی مسلمانہ رات بیت دی جاتی ہے 10ویں دی فجر دی اذان دا ویلا ہے علی اکبر رو میرے امام نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر جی بابا حکم ہوئے فرمایا پترا ریت دے ٹیلے تے کھڑے ہو جاؤ اج آخری مرتبہ گانے دی اذان سنا دے پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے کہ نہ کرے جی بابا جویں جناب کا حکم ہے مسلمانہ علی اکبر نے 10ویں دی فجر دی اذان پڑھی ہے اہل بیت اطہار اللہ دی یاد وچ مشغول ہو جاتے ہیں امام نے فرمایا اے علی اکبر جا بچیا ذرا میدان کا نقشہ تے ویکھ کے آ ذرا میدان کا جائزہ تے لے کے آ جی بابا جویں جناب دا حکم ہے مسلمانہ علی اکبر کربلا دے میدان وچ اوندے نے ہلے رات دی تاریکی باقی ہے ہلے صبح دی روشنی گزار نہیں ہوئی ہر پاسے ہود عالم میں یزیدی فوج نے گھیرا پایا ہوا ہے علی اکبر کی ویندے نے ایک برقع پوش بی بی اوہ جڑی زاروں کا دور کوئی روتی ہے برقے دے پلو نل میدانوں صاف کر دیئے مسلمانہ روڑ چک دیئے نلزاروں قطار روتی ہے علی اکبر پوچھ دے نے بی بی کون ہے نی بی بی کتھوں آئی ہے نی بی بی انڈے دردنل کیوں پئی رونی ہے مسلمانہ بی بی کوئی جواب نہیں دے دی علی اکبر خیمیاں جوابا سو دے رہے آؤ بیٹا نقشہ میں کھائے ہو عرض کی تھی میرے بابا میں نقشہ دے کھایا وہاں ایک عجیب منظر ویکھے آئے فرمایا بچے آئیوں کی عرض کی تھی میرے بابا ایک برقع پوش بی بی ابو جڑی زاروں قطار پئی روتی ہے نل برقے دے پلو نل میدانوں صاف کر دیئے ابو روڑ چک دیئے نل زاروں قطار پئی روتی ہے ابو میں بڑے پچھے میں جواب نہیں سو دیتا مسلمانہ جس نے امام نے پتر دے موئے نگر سنی ہے امام نے فرمایا علی اکبر جانے بی بی کون ہے عرض کی تھی میرے بابا میں نہیں جانتا فرمایا شہزادے او بی بی کوئی غیر نہیں او میں
حسین دی ماں فاطمہ الزہرا میدان نو صاف کر دیا نہیں. اوے میرے بچیا میری ماں رو چک دی ہے, میری ماں میدان نو صاف بھی کر دی ہے. تھوڑی دیر تو بعد میرے پترہ دے لاشے نکل والے نے کدرے روڑ میرے حسین دے جسم وچ نہ ڈوب جا. فرمایا میرے سلا دیا وہ بی بی کوئی غیر نہیں, وہ تیری دادی جان میری ماں فاطمہ الزہرا میدان میں صاف فرما دیا رکھیا. نبی دے غلاموں طویل باتیں مختصر کرنا. آخر کار 10ویں دی صبح طلوع ہو گئی, شہادتاں شروع ہو گئی. کدھرے جناب ہور پہ قربان ہوتے ہیں, کدھرے وحب بن قلبی دا لاشا پہ ملتا ہے, کدھرے اولو محمد نندے نندے لاشے پہ تڑپتے ہیں, کدھرے جوان قاسم دی جوانی پہ لٹ دیئے, کدھرے حسین دا 18 سالہ دا پتر کربلا دی میرتے پہ تڑپ دے, کدھرے 6 مہینے دے پتر دے حلق وچ تیر پہ لگ دے, کدھرے وی عباس دے بازو پہ قلم دے رہے. آخر کار نماز ظہر ویلا اکو کلا شیر علی دا اتے دشمن کھپے سجے حزیدی للکار دے حسین کلا رہ گیا نبی بیعت کر رہے. فرمایا انہوں میں بیعت کرنی ہوندی تو لاشاں دے ڈھیر نہ لوں, میں بیعت کرنی ہوندی تو خاندان قربان نہ کردا. میرے امام نے تیاری فرمائی, ذوالفقار حیدری ہاتھ وچ پھڑی, دستار حیدری سر تے پڑی. مسلمانہ میرا امام ایک خیمے میں ٹر گئے. نبی دو غلاموں کی دا فرمائے, ان کی دا فرمائے, علی دی نور دا فرمائے, حسین دی بیوی دا فرمائے, اے جناب شہربانوں دا فرمائے. امام خیمے چ داخل ہوئے, لہنی شہربانوں فی امان اللہ. شہربانوں تیرا سہاگ جا رہا ہے, ای شہربانوں تو پردے دارا دی نویں اپنے پردے دا خیال رکھی. شہربانوں تو صابرہ دی نویں صبر کری, ای شہربانوں تیرا میریاں بہناں نے اڑ گیا, نی میری کلثوم ہوئے گی, میری زینب ہوئے گی. شہربانوں میریاں بہناں تلاشا دے گی. شہربانوں تیرا میری بیٹی سکینہ ہوئے گی, میری بچی دے سر سے ہاتھ رکھی. شہربانوں میری بیٹی نے پیار کری. نبی دو غلاموں شہربانوں دیا اکھاں وچ آنسو جاری نے, قدماں دے ہاتھ رکھی ہوئے نے. عرض کیتی میرے آقا میں صبر تے کراں, پر اس دلہن جی کی زندگی ہے جدے سپنے دا سہاگ اجڑ جاوے. اے میرے سدیوں جڑیاں سوریوں اجڑ دیاں نے, او پیکیاں دے بویاں تے گزارا کردیاں نے. جڑیاں پیکیاں تو اجڑ دیاں نے, او سوریاں دے بویاں تے گزارا کردیاں نے. اے میرے سدیوں شہربانوں دے نہ سورے رہ گئے نہ پیکے رہ گئے. فرمایا شہربانوں بس اللہ دی رضا ہے, مسلمانہ مختصر کرنا. اس خیمے جو نکل کے میرا امام ایک دوسرے خیمے وال جا رہے ہیں. ایک دا خیمہ ہے جدے وال جاندیا حسین دیا نظرہ چھپیاں ہویاں نے. ایک دا خیمہ ہے جدے وال جاندیا حسین دے قدم لڑکھڑا دینے پہ. ایک دا خیمہ ہے جدے وال جاندیا میرے آقا حسین دیا اکھاں وچ آنسو جاری نے. نبی دو غلاموں ایک دا خیمہ ہے, کہ علی دیا تھیاں دا خیمہ ہے, اے حسین دیا بہناں دا خیمہ ہے, اے جناب ام کلثوم تے سیدہ زینب دا خیمہ ہے. مسلمانہ ویر خیمے چ داخل ہوندا ہے, بہناں احترام کھڑیاں ہو جاندیاں نے. شرادیاں ویر دے سینے نہ لگیاں ہویاں نے. امام نے بہناں دے سراں تے ہاتھ رکھے ہوئے نے. بہناں ویر دے یون دا مقصد سمجھ جاندیاں نے. اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. امام نے فرمایا نگلیو شہزادیو لا رو, نی میری زینب لا رو, میری کلثوم لا رو, نی میری بہنوں چپ کر جاؤ. نی جس لے بہناں رو دیا نے ویراں دے
پھٹ جاندے نے نی جسلے بہناں دے آنسو نکلدے نے ویراں دے دل سلامت نہیں رہندے نالے زینب نالو تیرے رون دا پیرڑ بڑا لمبا ہے اے زینب تو ادو روئے گی جدو ویراں دے پہ گورو کفن دا شے چھٹ کے جائے گی زینب تو ادو روئے گی جدو ویراں دے سر دے چڑھے ہون گے نی میریو شہزادیو لالو نی میری زینب تسی ادو رو گیا جدو اینا خیمیاں نو اگاں لگ جان گیا نی تسی ادو رو گیا جدو میرے بیمار زہرا بیٹی نو ہتھ کڑیاں تے بیڑیاں پہنا دتیاں جان گیا نی زینب تسی ادو رو گیا جدو میری ننی سکینہ سواری تو نکلے گی آنکھیں گی ابو سانو کدی سپرد کر کے چلے گئے ہو میریو بہنوں نہ رو تواڈے رون دا پیرڑ بڑا لمبا ہے نی تسی ادو رو گیا جدو قیدی بنا کے کوفے دے بازاراں وچ پھرائیاں جاؤ گیا ابن زیاد دے دربار وچ رو گیا نی میری شہزادیے چپ کر جا تسی ادو رو گیا جدو یزید دے دربار وچ پہنچو گیا نی زینب جس نے لٹیا پھٹیا قافلہ نانے دے دربار تے لے کے جائے گی نالے آپ بیتی سنائے گی نالے رو رو آکھے گی شاءاللہ وچ تنویر کسے دے تے نہ ہون نہ ماڑیاں پہنا جس پہن تنویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا نبی دے غلاموں میرے امام نے فرمایا زینب پاویں گھی بچا لو پاویں نانے دا دھی بچا لو عرض کیتی ویرا روک دیا نہیں اس مشکل کشادیاں تھیاں نانے دے دین واسطے پاک نے جوان کیتا ہے پر میرے ویرا اللہ بہنا دی کی زندگی جنہ دے سامنے دے ویر قربان ہو جان امام نے فرمایا زینب بس اللہ دی رضا ہے طویل بات مختصر کرنا امام میدان کربلا وچ ایک خطبہ ارشاد فرمایا انہوں نے کوئی اثر نہیں آخرکار ایک آوازہ بلند ہو گئے کوئی فریدیو حسین چلا رہ گیا بچ کے نہ جاوے ہر پاس شو تیرہ تے تلوارہ تے وار شروع کر دیو نیزے تے بچیاں میرے امام کے برسائی میں جانے لگے میرے حضور جو غلاموں ایک دھوڑ دھمی ہوئی ہے کدی امام دی سواری دھوڑ کو باہر ہو گئی کدی دھوڑ کے اندر جاندی ہے آخرکار امام دی سواری دھوڑ جو باہر آئی امام دی سواری خالی ہو گئی امام کربلا دی تفتی ریت کے سر سکتے وچ رکھے ہوئے ہیں سلم دا خنجر چلیا سر حسین تل حسین کو جدا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون حسین کا جسم نازل کربلا دی ریت تے ڈر گیا رب دا قرآن بولے فلا اقسم بمواقع النجوم محبوبہ جس ریت دے قیمے تے تیرا حسین تیرے دین کو بچا کے شہید ہو کے گرے میں اللہ نے اس ریت کے قیمے دی قسم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی دیش میں حسین سے سہزت بچھڑ گئی دعا کرنا اللہ وحدہ لا شریک میری اور پاڑی آدمی قبول فرمائے یا زندہ شہر باقی بابا